علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انسان اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی رضا اور چاہت سے نیکی کر سکتا ہے، اور جب انسان اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رضا سے کسی نیکی کو کر لے تو نیک اعمال کرنے کے بعد کچھ کام ہیں جن کو کرنا بڑا ہی ضروری ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ نے ہم کو سکھائے ہیں، ہم کو اس کی تعلیم دی۔ وہ کون سے کام ہیں؟ آج کی اس نشست کے اندر میں کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اعمال کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے پہلا کام جس کا ذکر کلام اللہ کے اندر موجود ہے، کتاب اللہ کے اندر موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر انسان اللہ تعالیٰ سے اس نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرے، ان اعمال کی قبولیت کی فکر کرے۔ کیوں کہ ایک انسان نے محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، عبادت بھی کی ہے، جسم کو کھپایا بھی ہے اور وجود کو اس نے تکلیف بھی دی ہے، اور اگر اس کی یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں تو کتنے بڑے وہ نقصان اور خسارے کے اندر۔ تو نیک اعمال کرنے کے بعد جو پہلا کام وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ سے ان نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرے اور اعمال کی قبولیت کی فکر کرے، جیسا کہ کلام اللہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں باپ اور بیٹا ہیں، اور دنیا کا وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں اور عمر بھر کی محنتوں سے ناواقف؟ سب کو علم ہے کہ انہیں کیسے جلتی آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ کی توحید کے لیے وہ چلے گئے، کیسے انہیں ہجرتیں کرنا پڑی انہوں نے کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر خوار اور دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اس وادی میں چھوڑ کر آگے کہ جہاں نہ انسانیت کا کوئی وجود تھا، نہ زندگی کے کوئی آثار تھے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، جب وہ بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے اور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان دونوں باپ اور بیٹے کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جب ان تمام تر آزمائشوں پہ پورے اترے، امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو اللہ نے ایک حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ تم دونوں باپ اور بیٹا میرے گھر کی تعمیریں نو کرو، تجدید تعمیر کرو، دوبارہ سے اس کو تعمیر کرو، جو کہ حضرت آدم کے دور کے اندر سے اس کے نشانات موجود تھے۔ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے کھڑے، ایک مستری اور دوسرا مزدور کی حیثیت سے کھڑا ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت جو انہوں نے بات کہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے تو بیت اللہ کی بنیادوں کو رکھتے وقت دونوں باپ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر دونوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، تیرے یہ دونوں بندے اور یہ بوڑھا باپ اور جوان بیٹا تیرے گھر کی تعمیر کرنے سے قبل اور بنیاد کو رکھنے سے قبل آپ کی بارگاہ میں آ کے ایک ہی استدعا کرتے ہیں، ایک ہی دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ربنا تقبل منا۔ یہ جو عمر بھر ہم نے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی ہے، اور عمر بھر کی محنت اور جد و جہد کے بعد اب ہم تیرے گھر کی تعمیر کے لیے کھڑے ہیں اور بنیاد کو رکھ کے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ایک ہی دعا ہے کہ ہماری عمر بھر کی محنت کو اور بیت اللہ کی تعمیر جیسے عظیم عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ربنا تقبل منا، یہ دعا
عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دعا کا کہتے ہیں یا خود کرتے ہیں تو دعا کے آخر میں یہ کلمات ہم کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو آج سمجھ لیجئے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت اور بنیاد کو رکھتے وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کے صورت میں کہی تھی۔ تو یہ پہلا کام کہ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو کر اس کی قبولیت کی استدعا کرنا اور دعا کرنا اور اس کی قبولیت کی فکر کرنا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظیم شخصیت ہے، اور ان کے علاوہ کون ہے جو کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھ سکے جیسے ان شخصیات نے سمجھا ہے۔ عید کا دن اور خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی مسرتوں کا دن ہے۔ اب عید کے دن میں ہم بھی خوش ہوتے ہیں، شریعت نے ہم کو تہوار دیا ہے، یوم العید ہے، عید کے دن خوش ہونا چاہیے اہل ایمان کو، لیکن عید کا دن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں آنسو ہے، عیدگاہ میں رو رہے ہیں۔ اور کسی نے سوال کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آج تو مسلمانوں کی مسرتوں کا دن، مسلمانوں کی خوشیوں کا دن، آج تو عید کا دن ہے، اور خوشی کے اس دن کے موقع کے اوپر آپ روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، کیا سبب ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہی تھا۔ عمر کہتے ہیں خوشی تو اس انسان کی ہو کہ جس کے پاس یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے، جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو قبول کر لیا۔ میرے پاس تو کوئی گارنٹی ہی نہیں کہ اللہ نے میری عبادت کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ خوشی تو اس انسان کی ہے، عید تو اس انسان کی ہے کہ جس انسان کے پاس یہ گارنٹی ہو، جس انسان کے پاس یہ ضمانت موجود ہو کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول فرما لیا ہے۔ کمال نمونہ ہے، کمال نمونہ ہے امت کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کے پاس واقعتاً گارنٹیاں موجود تھیں، ان لوگوں کے پاس ضمانتیں موجود تھیں، قرآن کی آیتیں ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہی ہیں، اور احادیث کی کتابوں کے اندر زبان نبوت سے ایسے خوبصورت الفاظ ان کے بارے میں نکل چکے ہیں جو آج بھی احادیث کی کتابوں کے اندر ان کے لیے ذخیرہ موجود ہیں۔ لیکن تمام تر گارنٹیوں کے باوجود امت کو کیا زبردست سبق دے کر گئے ہیں کہ تمام تر محنت اور عبادتوں کے بعد تمہیں اپنی اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ پہلا کام ہے کہ بڑے بڑے اعمال صالحہ اگر اللہ کی توفیق سے بندہ کر لے تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس کی قبولیت کی دعا کرے اور قبولیت کی فکر کرے۔ دوسرا اہم کام، اور اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی۔ مغالطہ اور غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید توبہ اور استغفار اور معافی مانگنا اس کا تعلق گناہ کے ساتھ، کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، اسے استغفار کرنا چاہیے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں۔ کیوں؟ اسلام کے اندر جو بندہ مومن ہوتا ہے، بندہ متقی ہوتا ہے، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی زندگی کے اندر تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ وہ گناہ کا سوچتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود گناہ کا سوچا، یہ سوچ گندی کیوں ہوئی؟ اسلام نے ہم کو یہ تصور دیا ہے، اسلام نے ہم کو یہ مزاج دیا ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے، استغفار کرے۔ آپ حیران ہو؟ ہاں، نیکیاں کر کے توبہ استغفار اسلام کا مزاج ہے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے نیکی کا، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، اس نے نماز کو ادا کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اور ساری عبادت کو کرنے کے بعد اسلام نے ہم کو تعلیم کیا دی؟ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ کہو کہ اللہ میں آپ کی عبادت کرنے کے بعد 3 مرتبہ ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اعمال صالحہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ توبہ کا ایک عمل ایسا عمل ہے کہ جس عمل سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ بڑے راضی ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سن لیں اور دلیل کو سن لیں، میری بات ختم ہو جائے گی۔ کلام اللہ کے اندر چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے جس کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ چکی،
اور فتح بھی آ چکی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، بڑے بڑے علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے اور فتح آپ کو مل چکی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں علاقوں کے علاقے، گروہوں کے گروہ، قبیلوں کے قبیلے اور بڑے خاندانوں کے خاندان، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل بھی ہو رہی ہیں۔ بہت عظیم الشان عمل آپ نے کیا، نبوت جیسی ذمہ داری کو نبھا ڈالا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اللہ حکم کیا دیتے ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب آپ ایسا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ سبحان اللہ، وَاسْتَغْفِرْ، اللہ سے استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو خوب قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد جو دوسرا اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے، استغفار کرے۔ ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے ہم کو جو تربیت دی ہے وہ نیکیاں کر کے توبہ استغفار کی تربیت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس فقیر اور گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کیں وہ تیری توفیق اور مدد سے کیں، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔